السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، عشرہ ذی الحجہ کی عظمت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ان 10 ایام کی عزت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ 10 چیزیں اس کو مرحمت فرما کر اس کی عزت افزائی کرتے ہیں۔ پہلا، عمر میں برکت، دوسرا، مال میں افزونی، تیسرا، اہل و عیال کی حفاظت، چوتھا، گناہوں کا کفارہ، پانچواں، نیکیوں میں اضافہ، چھٹا، نظم میں آسانی، ساتواں، ظلمت میں روشنی، آٹھواں، میزان میں سنگینی وزنی بنانا، اور نواں، دوزخ کے طبقات سے نجات، دسواں، جنت کے درجات پر عروج۔ جس نے اس جس نے اس 10 اسرا میں کسی مسکین کو کچھ خیرات دی، اس نے گویا اپنی پیغمبر کی سنت پر صدقہ دیا۔ جس نے ان دنوں میں کسی کی عیادت کی، اس نے اولیاء اللہ اور ابدال کی عیادت کی۔ جو کسی کے جنازے کے ساتھ گیا، اس میں شریک ہوا، گویا وہ شہیدوں کے جنازے میں شرکت کی۔ جس نے کسی مومن کو اس اسرا میں لباس پہنایا یا کھانا کھلایا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے خلعت پہنائیں گے۔ جو کسی یتیم پر مہربانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس پر عرش کے نیچے مہربانی فرمائیں گے۔ جو شخص کسی عالم کی مجلس میں اس اسرا میں شریک ہوا، گویا انبیاء اور مرسلین کی مجلس میں شریک ہوا۔ وہب بن منبع کا ارشاد ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو وہ اپنی خطاؤں پر 6 روز تک روتے رہے۔ 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اس حال میں کہ حضرت آدم مغموم و غمزدہ اور سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کا فرمان ہوا کہ اے آدم، یہ تم نے کیسی مشقت اور محنت اختیار کر رکھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ الہی، میری مصیبت بڑی مصیبت ہے، میری گناہ نے مجھے ہر طرف سے گھیر رکھا ہے۔ میں سعادت اور عزت کے گھر یعنی خلد سے نکل کر ذلت، بدبختی، موت اور فنا کے گھر میں پہنچ گیا ہوں، پھر اپنے گناہوں پر کیوں نہ روؤں؟ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اے آدم، کیا میں نے تجھے اپنا خاص نہیں بنایا تھا؟ اپنی مخلوق پر تجھے فضیلت نہیں دی تھی؟ کیا مخصوص طریقہ پر تجھے معزز نہیں بنایا تھا؟ کیا اپنی محبت سے تجھے نہیں نوازا تھا؟ کیا تجھے اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا تھا؟ کیا اپنے فرشتوں سے تیرے سامنے سجدہ نہیں کرایا تھا؟ کیا تو میری طرف سے منتہائے کرامت اور مقام عزت میں نہیں رہا؟ پھر تو نے میرے حکم کے خلاف کیوں کیا؟ میرے حکم کو بھلا دیا تو نے، کس طرح میری رحمت اور نعمتوں کو بھلا دیا؟ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ اگر تیری طرح لوگوں سے ساری زمین بھر جائے اور وہ سب رات دن میری تسبیح میں مشغول رہے اور ایک لمحہ کو بھی میری عبادت پر سستی نہ کریں اور پھر وہ میری نافرمانی کر لیں تو میں ضرور ان کو نافرمانوں کی منزل پر اتار دوں گا۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام کوہ ہند پر 300 برس تک روتے رہے۔ ان کے آنسو پہاڑی نالوں میں بہتے تھے اور ان سے پاکیزہ درخت اگ آتے تھے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آدم علیہ السلام کو بیت اللہ جانے کا حکم دیا کہ اے آدم علیہ السلام، بیت اللہ جائیے اور عشرہ ذی الحجہ کے منتظر رہیے، شاید اللہ تعالیٰ آپ کی لغزش پر رحم فرمائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام وہاں سے کعبہ کو روانہ ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قدم جس جگہ پڑتا تھا وہ جگہ سرسبز ہو جاتی تھی اور ہر دونوں قدموں کے درمیان کی جگہ بنجر رہتی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں قدموں کے درمیان کا فاصلہ 3 فرسنگ ہوتا تھا۔ غرض حضرت آدم علیہ السلام کعبہ شریف پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر پورے 1 ہفتہ آپ نے طواف کیا اور اتنا روئے کہ گھٹنوں تک پانی چڑھ گیا۔ حضرت آدم نے عرض کیا کہ الہی، تیرے سوا کوئی معبود نہیں عبادت کے لائق، تو پاک ہے اور ہم تیری ہی حمد کرتے ہیں۔ میں نے بدی اپنائی اور اپنے اوپر خود ظلم کیا، میرا قصور معاف فرما دے، تو تمام بخشنے والوں سے بہتر ہے، تو ارحم الراحمین ہے، مجھ پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد وحی بھیجی اور فرمایا، آدم، مجھے تیری کمزوری پر اور تیری بے بسی پر رحم آ گیا، میں تیرا گناہ معاف کر دیتا ہوں اور تیری توبہ قبول کر لیتا ہوں۔ آیت فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ کی تفسیر و تصریح ہے۔ یہ اسی اسرا کی برکت تھی
کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، پس اسی طرح اگر کوئی مومن اللہ کا نافرمان ہو جائے اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگے اور وہ ان دنوں میں عشرہ ذی الحجہ کی توبہ کر لے اور اللہ کی طرف رجوع کر لے اور خدا کا فرما بردار بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی فرمائیں گے اور اس کے گناہ معاف فرما دیں گے، اپنی مہربانی سے اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمان بھائیوں کو دنیا کی تمام گناہوں اور برائیوں اور بے حیائیوں سے بچائے رکھیں، پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔